من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں لاہور اور پنجاب کے تمام صحافی برادران کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج کی ہماری یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ آنے والی ایک پنجابی فلم سپر پنجابی جو 3 مارچ کو ریلیز ہونے جا رہی تھی اس سلسلے میں ہے۔ میں اس فلم کے پروڈیوسر اور پاکستان فلم انڈسٹری کے پنجابی فلم کے سینئر پروڈیوسر محترم جناب صفدر ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو سپر پنجابی 3 مارچ کو ریلیز ہونے جا رہی تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو حالات، کہ حالات اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کے اندر فلم ریلیز کرنے کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں پاکستان کے وہ ادارے جو اس فلم کے اندر انوالو ہیں۔ یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے جو ماڈرن سنیما تھیٹر کی مطابق بنائی ہوئی فلم ہے۔ یہ فلم لگنے سے پہلے پروفٹ کے اندر ہے۔ یہ فلم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، اور جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے وہ بالکل ایک سکیجول کے اندر کام کر رہے تھے۔ یہ شاید میری زندگی کی پہلی فلم ہوگی جو کہیں بھی 1 روپیہ بھی اوور بجٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بجٹ بھی صفدر ملک صاحب نے ہمیں دیا تھا کہ بھئی یہ بجٹ ہے، اس کے اندر یہ آپ کو فلم بنانی ہے۔ 15 دن کے اندر یہ فلم مکمل کی گئی۔ فلم مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا جب ہم نے جاری کیا ٹریلر تو ہمیں بہت سارے اداروں نے اپروچ کیا، جس میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک ادارہ ہے ES، وہ شامل ہوئے۔ ESE وہ 1/3 کے شراکت دار ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ یونیسیف اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مالیاتی ادارے بھی اس کے اندر ہیں، اور جتنی اس فلم کی کاسٹ ہے، جتنا پیسہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اس سے تقریباً یہ لگنے سے پہلے 1,60,00,000 روپے پروفٹ کے اندر ہے۔ خاص طور پہ میں بڑا ہی مشکور ہوں ایوریڈی جو ادارہ ہے پاکستان کے اندر فلم کا ریلیزر ہے، ستیش آنند صاحب اور انیس بھائی، انہوں نے بڑی ہی مہربانی کی۔ میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی فلم اگر لگے تو اس کی MG نہیں دی جاتی، منیمم گارنٹی اب نہیں دی جاتی۔ پہلے یہ ایسا ہوتا تھا، لیکن ایوریڈی نے ہمیں MG کے لیے بھی کہا کہ ہاں بھی ہم MG بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی پبلسٹی بھی بڑی ذمہ داری سے کی ہے۔ میں مشکور ہوں ایوریڈی والوں کا، اور وہ سارے ادارے جو ہمارے ساتھ اس فلم کے اندر شامل ہیں۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ صفدر ملک صاحب نے اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ صفدر ملک صاحب انتہائی تجربہ کار آدمی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اندر۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پنجابی فلمیں بنی ہیں اب تک، ان میں سب سے زیادہ پنجابی فلمیں جو ہیں، مؤثر پنجابی فلمیں، وہ صفدر ملک صاحب نے پروڈیوس کی ہیں اور سب ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ڈیفینیٹ یہ پورے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سا وقت موزوں ہوتا ہے فلم کو لگانے کا۔ اچھا، یہ جو فلم ہے نا جی، ایک تو یہ ڈیجیٹل فلم ہے۔ یہ پوری دنیا یعنی ورلڈ وائڈ میں جہاں 1284 سکرینیں ہیں وہاں پہ یہ لگنے جا رہی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل فلم جو ہے وہ یہاں لگتی ہے۔ لیکن کوئی بھی ڈیجیٹل فلم، جیسے مولا جٹ ابھی لگی تھی، انہوں نے ای سنیما جو ہیں ان کے اوپر فلم نہیں لگائی، جیسے کیپٹل سنیما ہے، جیسے اوڈین سنیما ہے، یا بعض لوگ انہیں دیسی سنیما بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، پنجابی فلم ہے اور یہ تفریح ضروری ہے کہ وہ جو میرے بھائی سارا دن ریڑیوں کے اوپر محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کیوں سنیما کے اندر 1500 روپے کا ٹکٹ لے کے اگر کوئی بندہ اچھا آفیسر ہے تو وہ یہ فلم دیکھ لے گا، لیکن میرا جو ریڑی والا ہے وہ کیسے فلم دیکھے گا؟ اس کے پاس 100-200 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ بالکل کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فلم وہاں بھی لگے گی
جہاں پہ ہمارا ریڑھی تانگے والا اور محنت کش بھی آ کے فلم دیکھے، کیونکہ ہم نے یہ فلم سب کو دکھانی ہے، اور یہ گارنٹی ہے پوری کہ آپ یہ فلم اپنی دادی اماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں۔ اس فلم کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی بیڈ جیسچر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک تفریحی فلم ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، ظاہر ہے میری بیٹیوں نے دیکھنی ہے، تو ہم نے اس فلم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بنایا ہے۔ پوسٹ پون کرنے کو دل نہیں کر رہا، ہرگز دل نہیں کر رہا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فلم لگے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے شے ملے، اور پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے اس عروج پہ آئے جہاں وہ پہلے تھی۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ پی ایس ایل کے میچ دو آ جائیں گے ان دنوں کے اندر، اور ہمارے پاس شو ویسے ہی کم ہوں گے۔ ہم ابھی اس کی فارمل ڈیٹ نہیں اناؤنس کر رہے، لیکن انشاءاللہ 1-1.5 ویک کے اندر ہم پوری وہ کر کے تو ہم آپ کو اس کی اگلی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں ان اداروں کا مشکور ہوں جن اداروں نے ہمارے ساتھ مل کے اس فلم کے اندر کام کیا۔ میں خاص طور پہ صفدر ملک صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ میرے کہنے پہ انہوں نے مجھے یہ پورا ٹاسک دیا تھا کہ بھئی میری طرف سے آپ کو 100% اجازت ہے، آپ اگر ہالی ووڈ سے کوئی ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج کے دور کی جو بالی ووڈ، جو ہالی ووڈ، جو تامل انڈسٹری کے اندر ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، ہم نے اس کو پورا کا پورا استعمال کیا ہے۔ ہم آج کے دور کی یہ فلم لے کر آئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ضائع ہو جائے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ انشاءاللہ اس فلم کو جلد آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے جو کہانی لکھی تھی وہ ظاہر ایک بڑی خوبصورت اور معاشرتی کہانی تھی۔ اس کے اندر ایک جو اہم بات جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے سر، کہ یہ جو پولیو کا قطرہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بیماری ہوا کرتی تھی کوڑ، وہ ایک خاتون یہاں آئی تھی، انہوں نے بڑا کام کیا تھا، آج وہ مائنس ہے، آج وہ بیماری پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں پچھلے 22 سال سے تھیلیسیمیا کے اندر کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے ان 12 اور 18 سالوں کے اندر جتنا کام تھیلیسیمیا کے اوپر کیا ہے، اب پاکستان کے اندر 37% بچے کم پیدا ہوتے ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے۔ اور جو ہمارے پاس اب ٹیکنالوجی ہے، مجھے یہ امید ہے کہ اگلے 15 سال کے اندر تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم نے پولیو کو پکڑا ہے کہ یہ پولیو جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کو جب پولیو کا مرض ہو جاتا ہے تو ان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو اس فلم میں ہم نے پولیو کے خطرے کو اجاگر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ایک لائن اور بتائی ہے کہ یہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر کیسے پریشانی پیدا کرتی ہے، اور جو وہ آپ کما کر لے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کے گھر سے نکلتی کیسے ہے، اور جو صحیح پیسہ ہوتا ہے جو آپ نے کمایا ہوتا ہے حلال کا، وہ کیسے رہ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور حرام کا پیسہ کیسے نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر جو کامیڈی سین ہے اس کو ناصر چنیوٹی صاحب نے بنایا ہے جی، ڈائلاگ کے ذریعے، اور اس کو اچھا کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارا جو میوزک ہے یہ انگلینڈ سے بن کے آیا جی، ڈاکٹر زیوس نے اس کا میوزک بنایا ہے، اور باقی جو ہمارے فنکار ہیں اس میں محسن عباس حیدر صاحب ہیرو ہیں، سائمہ بلوچ صاحبہ ہیروئن ہیں، ثنا جی ہیں، ناصر چنیوٹی صاحب ہیں، سلیم البیلا صاحب اور گوگا پسروری ہیں، کیسر پیا صاحب ہیں، رخمہ مریم ہے، اور اس میں کراچی سے ٹیپو ہیں، اور سہیل سمیر، نواز انجم صاحب ہیں۔ ساتھ بیٹھ کر کلچر کی پالیسی بنا لے، میں اگلے 10 سالوں کے اندر پاکستان کا پورا قرضہ اتار سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں پوری دنیا سے ڈالر، یورو، پاؤنڈ میں بوریوں کے اندر بھر کے لے آؤں گا سر، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، یہ بڑی مضبوط اور پاورفل ہے، لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ ویسے آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کی جڑی گورنمنٹ ہے
وہ الیکشن دی ڈیٹ نہیں اناؤنس کر رہی, تسی میں فلم دی ڈیٹ دا کہہ رہے ہو سر. یار کم از کم پہلے الیکشن تے اناؤنس کراؤ. چلو اس طرح کر لینے ہیں کہ الیکشن کمیشن جڑا ہے وہ الیکشن دی ڈیٹ اناؤنس کرے تو میں فلم دی ڈیٹ اناؤنس کر دوں سر. کیونکہ اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے سر ہمیں ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ عوام اس کو چن کے لائے. سو یہ ہمیں کرنا چاہیے سب کو مل ملا کے, کیونکہ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. جب کوئی ایسے ادارے آتے ہیں تو وہ تو سپانسر ہوتے ہیں, سپانسر کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن کچھ ادارے جو ہیں نا جی وہ اس طرح ہیں لاس اینڈ پروفٹ کے اوپر ہیں سر, کہ اگر جتنا لاس ہوتا ہے تو وہ برابر کے لاس میں ہی شامل ہوں گے, پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ میں شامل ہوں گے سر. ہاں جی, اور وہ ادارے ایسے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں آپ کو کہیں گے کہ پائن جدوں پیسے ہون کے دے دیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ بالکل پوری سپورٹ کے ساتھ چلتے ہیں سر. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پیپر ورک بڑا اہم ہے. اس کے لیے ایک ڈھیلے کی بے ایمانی, وہ جو کہتے ہیں نا میں تیلا نہیں تو تیلا تیلا ہوتا ہے نا سر, اس میں آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہوگا سر. اس کے لیے سر پیورٹی کی ضرورت ہوگی, اس میں بے ایمانی نہیں ہو سکتی, اس میں آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے سر. اس میں جو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا وہ پورا کرنا ہوگا. دو تین چیزیں جو ہمارے دین کے اندر بھی ہیں, بھائی وعدہ کرو تو پورا کرو, کوئی اگر امانت رکھا جائے تو بھائی اس میں خیانت نہ کرو. اوپر صفدر صاحب کے چہرے پہ جو تاثرات آئے ہیں وہ آپ کو ہلکا سا نظر تو آ ہی گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, جو لوگ جس معاوضے کے اوپر کام کر رہے ہیں, جن کی جتنی حیثیت ہے انہوں نے مانگا ہے اور ان کو دیا ہے, ان کو دینا چاہیے. بالکل کنفرم. صفدر صاحب نے بالکل کہا ہے, اس بات کا خیال رکھا تھا پہلے سے, کیونکہ میں نے یہ بات جو آج آپ سوال کر رہے ہیں یہ میں نے پہلے دن سے صفدر ملک صاحب سے کہا تھا کہ یہ لوگوں کے منہ کو اب لگ گیا ہے خون, اب یہ وہاں سے پیسے لینے لگ گئے ہیں, ان کی وہاں بڑی رسپیکٹ ہے اور یہ اس قابل بھی ہیں, ورنہ وہ فلم چلتی ہی نہیں, وہ ان کی وجہ سے چلتی ہے. سو انہوں نے جو معاوضہ مانگا ریکویسٹ کر کے جو ہم کرا سکے وہ ہم نے کرایا, لیکن ان کو پیسے ان کی خواہش کے مطابق دیے ہیں.